والصلاة والسلام على رسوله الأمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بزرگوں، جوانوں اور بچوں، شہید مطہری جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور اسلامی دانشور رہے ہیں، ان کی آج شہادت کا دن ہے۔ شہید مطہری کا تعلق چونکہ ایران سے رہا ہے، اس وجہ سے پاکستان اور ہندوستان میں لوگ انہیں اس طرح سے نہیں جانتے ہیں جس طرح سے اس علاقے کے علماء کو لوگ جانتے ہیں اور ان سے واقف ہیں، لیکن جن کے اندر علم کی پیاس ہے، جو علم سے شغف رکھتے ہیں، وہ یقیناً شہید مطہری کو، جن کا پورا نام آیت اللہ مرتضیٰ مطہری ہے، کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اہل علم کی تشنگی کی سیرابی کے لیے ان کے آثار میں، ان کی کتابوں میں بہت کچھ موجود ہے۔ ایک ایسا عالم اور ایک ایسا دانشور ہے جس نے عہد ساز کام کیے۔ عہد ساز سے مراد یہ ہے کہ ایک دور کی روش کو اس نے تبدیل کیا، اپنے علمی کاوشوں سے، اپنی نظر سے، اپنی نگاہ سے، اپنی گفتگو سے، اپنے افکار سے۔ تو یہ شخصیت ایسی ہے جس کو جاننا چاہیے کہ یہ کون ہے اور کس طریقے سے۔ مثلا خود شہید مطہری نے جو علم کے حصول میں تکالیف برداشت کی ہیں، جو مصائب اٹھائے ہیں، وہ غیر معمولی ہیں۔ وہ شروع میں جب باضابطہ حوزوی علم کے یعنی حوزوی تعلیم کے سلسلے کا آغاز کیا تو ان کی عمر 12 سال تھی۔ بہت ہی کم عمر ہوتی ہے۔ میں نے یعنی کہ آج کل کے 12 سال کے بچوں میں کیا آج کل شعور ہے؟ یہ شعور تو ضرور ہے کہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور موبائل کی ہینڈلنگ میں بہت مہارت رکھتے ہیں، یہ عجیب خدا داد صلاحیت ہے بچوں میں، لیکن یہ کہ کوئی فکری کہ دنیا میں کون سی فکری روش چل رہی ہے، دنیا پر حاکم قوتیں، طاقتیں مسلمانوں کو کس روش پر لے جانا چاہتی ہیں، انسانیت کو کس روش پر لے جانا چاہتی ہیں، انسانوں کو اپنے ناجائز مفادات کے لیے کس طرح استعمال کرتی ہیں، یا یہ سوال کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں اس وقت موجود ہے اور آئندہ کہاں جائیں گے، یہ ان سوالات پر تو کم عمر بچوں کیا آج کل کے تو عمر رسیدہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ کم عمر بچوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو مثلاً یہ ہے کہ شہید مطہری 12 سال کی عمر میں حوزے میں حوزوی تعلیم کے لیے داخل ہوئے اور بڑی دقت نظر اور مصائب اٹھا کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ان دنوں مشہد میں جب وہ حوزوی تعلیم میں داخل ہوئے تو وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ شاہ کا دور تھا
اور شاہ کو اسلام سے کوئی دلچسپی اور ہمدردی نہیں تھی. شاہ زیادہ سے زیادہ اکا دکا علماء کو، ان علماء کو نوازتا تھا جو علماء اس کی ناجائز اور غلط پالیسی پہ خاموش رہتے تھے، یعنی حمایت بھی نہ کرتے ہوں تو کم از کم خاموش رہتے ہوں، تو تھوڑی بہت نوازشات وہ بھی دستے سوال دراز کرنے پر وہ کر دیا کرتا تھا. ورنہ جو علماء شاہ کی ناجائز حکومت کو، شاہ کی حکومت کو ناجائز حکومت قرار دیتے تھے اور شاہ کی اسرائیل دوستی اور مغرب نوازی پر تنقید کیا کرتے تھے، وہ تو بہت ہی مشکلات میں ہوتے تھے. حتیٰ کہ وہ جن مدارس اور جن مکاتب میں وہ پڑھتے تھے، وہ مدارس اور مکاتب بھی بڑی ہی مشکلات سے دوچار ہو جاتے تھے. چنانچہ شہید مطہری لکھتے ہیں ایک جگہ کہ جب ہم علم حاصل کرتے تھے تو ہماری روٹین بڑی سخت ہوتی تھی. مثلا کہ راتوں کو شب زندار ہوتے تھے، راتوں کو نماز شب میں گزارتے تھے، پھر جو رات میں بھی دروس کا مطالعہ کیا کرتے تھے، رات میں بھی کتب کا مطالعہ کیا کرتے تھے. جب ان کے پاس وسائل تو ہوتے نہیں تھے تو کہتے تھے کہ ہم روزہ رکھتے تھے. اب کیا کریں، اتنا اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ہم روزے رکھ لیا کرتے تھے. اور کبھی کبھار تو ایک روٹی میں ہم 3 دن تک 2 آدمی مل کر کے کھاتے تھے پانی سے. اور اس قدر دقت سے، اس قدر زحمتیں اٹھا کر کے ان لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہیں کہ وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے کہ آسائشوں میں، تعیشات میں کوئی قیمتی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے جسے انسان کہہ سکے یہ ہمارا ہے. تو شہید مطہری نے جو اسلامی علوم و معارف حاصل کیا اور اس میں بہت ہی گہرائی اور گہرائی یعنی پیدا کیا آپ نے، اور بڑی قدرت اور مہارت حاصل کی. جو لوگ ان کی تحریروں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک موضوع اٹھاتے ہیں، چاہے وہ اسلام کا اقتصادی پہلو ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، تو پہلے وہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے وہ اس مسئلے پر اپنے مخالفین، یعنی جو وہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں، ان کے مخالفین کی نقطۂ نظر کو پیش کرتے ہیں. لیکن مخالفین کا جو نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں وہ یوں ہی نہیں پیش کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ ان کے دلائل یہ ہیں. اپنی بات کے حق میں جو ان کے مخالفین دلائل دیتے ہیں وہ یہ ہیں. تو وہ جب دلائل دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شہید مطہری انہی کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں اور اسی میں دلائل لا رہے ہیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ شہید مطہری کسی، یعنی کہ اپنے مخالفین، ان کے مخالفین نے جو اس موضوع پر دلائل ان کی مخالفت میں لائیں اس کو بیان کر رہے ہیں. ایسا لگے گا اتنی ایمانداری اور دیانتداری سے تمام دلائل سمیٹ کر لیں کہ آپ دوران مطالعہ یہ سمجھیں گے کہ شہید مطہری اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں. لیکن پھر بہت دیر بعد یہ جا کر بات نکلتی ہے کہ لیکن اس دلائل میں نقائص ہیں. اور پھر جب نقائص کو بیان کرنے پر اپنے دلائل پیش کرتے ہیں تب آپ کو پتہ چلا کہ ارے شہید مطہری کے یہ دشمنوں کے، یعنی شہید مطہری کے مخالفین کے یہ دلائل تھے. تو کسی اہل علم کا اتنا دیانتدار ہونا کہ وہ عوام کے سامنے اپنے مخالفین کے جو دلائل ہیں اس کو بڑے ہی کھول کر بیان کر دے اور پھر اپنے دلائل بیان کرے کہ ایک عوام خود فیصلہ کریں کہ کس کی دلیل مضبوط ہے کسی. دیکھیے یہ علمی دیانتداری بھی ایک تقوی کی علامت ہے. اگر انسان میں تقوی اور پرہیزگاری نہ ہو، خدا ترسی نہ ہو، تو وہ ایک جھگڑا اولوپن کا اظہار کرے گا، وہ تعصب کا اظہار کرے گا. آج جو اہل بیت اطہار کے جو علمی خزانے ہیں وہ معاشرے میں جو زیادہ تر مسلمان اس سے ناواقف اور ناآگاہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ اکثر اہل علم کے ذہنوں میں بھی تعصب کام کرتا ہے. مثلا کہ بعض عیسائی دانشور، بعض اہل تسنن کے دانشور جب اہل بیت اطہار کے خزانے علم سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ برملا اعتراف کر بیٹھتے ہیں، اور یعنی کہ یہ ایک منفرد چیز ہے، ایسی چیز ہے جس کی مثال نہیں ہے. لیکن اکثر لوگ کیا ہے کہ اول تو تعصب میں اس کی طرف جاتے نہیں ہیں، اور اگر بادل ناخواستہ گئے تو جلدی سے اس سے واپس آتے ہیں اور وہ چھپاتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ اس کو پیش کرتے ہیں تو اس کو توڑ مروڑ کر مسخ کرتے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے جو علم کا خزانہ ہے وہ تعصب کا شکار ہو کر کے محض تشیع تک محدود رہ گیا ہے. یعنی تشیع میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو علم سے شغف رکھتے ہوئے اہل بیت اطہار کے علمی خزانے سے براہ راست استفادہ کرتے ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ ممبر پر جو مولوی آیا اگر اس نے اہل بیت اطہار سے منسوب کر کے اگر کوئی غلط بات بھی بتا دی تو اس پر لوگ یقین کر کے اٹھ جاتے ہیں، نہ اس کی کسی چیز پر تو تحقیق یا کرتے نہیں ہیں. تو آج کل جو یعنی ہم لوگوں کو ایک شغف ہے کہ ہماری باتوں پر نعرہ سلوات لگے، زیادہ سے زیادہ تعریف و توصیف ہو، یہ نہیں کہ ہم وہ ایسی باتیں کریں جس سے عوام حقیقی معنوں میں حقیقی دین سے، حقیقی اسلام سے آگاہ ہوں، ائمہ اطہار کے حقیقی خزانہ علم سے ان کو آگی ہو. یہ جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور زیادہ اپنی شہرت، اپنی کم علمی کے باوجود علماء کو اہل علم کہلانے کا شوق ہوتا جا رہا ہے. ہاں اگر اہل علم ہیں، دقت نظر کرتے ہیں، واقعی وقت صرف کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ علم کی بنیاد پر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو اپنے بات کی تعریف و توصیف کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ لوگوں میں خود یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اہل علم کی باتوں کی تعریف خود کریں، توصیف خود کریں، ان کی قدردانی خود کریں. لیکن آج کل تو یہ ہے کہ خود اہل علم کہتے ہیں کہ میں اہل علم ہوں. اس کی دو وجہ ہے. ایک تو یہ کہ عام لوگوں میں دین کی معرفت نہیں ہے جس سے وہ اہل علم کی یعنی کہ شناخت کر سکیں. چنانچہ اگر جو اہل علم ہوتا بھی ہے تو لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے کہ اس کو اہل علم ہے. لیکن اول تو خود اہل علم وہ لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں جو سرے سے اہل علم ہوتے نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک خود جہاں اہل سنت یعنی مسلمانوں کی ایک بڑی اہل سنت برادری وہ اہل بیت اطہار کے علم سے تعصب کی بنیاد پر ناواقف و ناآگاہ ہے. اہل تشیع جو اہل بیت اطہار کے عاشق اور یعنی ان کے دیوانے ہیں، خود ان کو جو ہے اہل بیت کی حقیقی علم سے آگہی نہیں ہو پاتی. اس لیے کہ ممبر پر بہت سارے ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جنہوں نے علم و معرفت میں بہت دقت نظر نہیں کی ہے. مثلا کہ ایک نام کے عالم وہ ہو گئے ہیں اور وہ عوام کی خواہشات کو دیکھتے ہیں، ان کی سطحی جو دین سے جو ان کا لگاؤ ہے، ایک لگاؤ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ عوام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھی دین کی بات ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ عوام تو تحقیق کرنے نہیں جائیں گے. لیکن شہید مطہری نے ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی مشکل اور پیچیدہ دین کے یعنی مسائل کو بہت ہی آسان انداز میں بیان کیا کہ لوگوں میں دین کی تفہیم ہو، عام ہو جائے. عام طور سے اس قدر آسان انداز میں مشکل موضوعات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ سمجھ سکیں
علم کے جویا، علم کی جستجو کرنے والے عام لوگ بھی سمجھ سکیں۔ یہ ایک ان کی خوبی ہے، ان کے طرز نگارش کا، طرز تحریر کا، طرز گفتار کا۔ یہ ایک انداز ہے کہ بہت ہی آسان، سہل اور عام فہم زبان میں انہوں نے پیچیدہ موضوعات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں، جب وہ کوئی تصنیف کرتے ہیں، کوئی تحریر لکھتے ہیں، تو انسان اس کو پڑھنے سے خود بخود اس کے اندر علمی شعور پیدا ہوتا ہے اور علم و معرفت میں وہ پیش رفت اور ترقی کرتا ہے۔ تو اگر وہ عام آدمی ہے تب بھی وہ اس کے اندر علم کی بوباس پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک علمی روش اور عقلانی روش سے یعنی تحریر و تصنیف کو، گفتگو کو پرکھنے کا داعیہ اور جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ عوام ہی جو عام تھے ان کی تحریروں کو پڑھنے کے بعد ایک اپنی ناقدانہ نظر بھی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کم از کم ان میں ایسی بات تو ہوتی ہے کہ اگر کوئی انتہائی بے سند بات کوئی ممبر سے کہے تو ان کی اتنی حس جاگ جاتی ہے کہ وہ ان کو یعنی ان کی جو ان کا جو فہم ہے دین کا، اس کے نتیجے میں ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی یہ مستند بات نہیں کہی جا رہی ہے، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو شہید متحرف کی گوناگون خصوصیات ہیں، گوناگون کارنامے ہیں۔ مثلا انہوں نے بڑے بڑے وقت کے مراجع اور علماء سے دروس حاصل کیے۔ انہوں نے عقلی علوم میں اور یعنی کہ معنوی علوم یعنی غیبی علوم میں، عرفانی علوم میں خدا کی جو یعنی خدا نے جو غیبی علوم رکھے ہیں انسان کو خدا سے قریب کرنے کے لیے، ان علوم میں بھی انہوں نے بہت ہی یعنی کہ اس میدان کی بھی انہوں نے، اس دشت کی بھی سیاحی خوب کی ہے، اور کافی گویا کہ اپنے طور سے کوشش کی ہے کہ توحید کی معرفت ہو، نبوت کی معرفت ہو، امامت کی معرفت ہو، عدالت کی معرفت ہو، لوگوں میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی معرفت حاصل کر سکیں۔ یہ ساری چیز بڑی عام فہم اور آسان زبان میں انہوں نے کی ہے۔ شہید مطہری کے بہت سارے اساتذہ ہیں، لیکن دو اساتذہ کا میں یہاں ذکر آپ سے کروں گا، جن کا نام ایک سے تو آپ بہت ہی واقف ہوں گے، دوسرے سے شاید اس قدر واقف نہ ہوں۔ ایک تو امام خمینی ہیں جو دنیا میں انقلاب اسلامی لانے کے حوالے سے معروف ہو گئے، چنانچہ آپ بھی ان سے آپ کو بھی ان کی آگہی ہے۔ اگر وہ انقلاب نہ لاتے تو شاید تشیع کی دنیا میں بھی وہ اتنے ہی اجنبی اور انجان ہوتے جتنا کہ عام دنیا میں ہوتے، لیکن ان کا کارنامہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد پر اپنے ملک ایران میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا جو بالکل ایک عجیب و غریب انقلاب تھا۔ دنیا حیران و ششدر رہ گئی، دنگ رہ گئی کہ ایک 80 سال اور 90 سال کے درمیان کی عمر کا بوڑھا آدمی یعنی اس قدر اپنے عوام میں اپنے کردار، اپنے تقوی، اپنی خدا ترسی، اپنے علم، اپنی شجاعت، اپنی دلیری اور اپنے خدا پر غیر معمولی توکل اور اعتماد کی وجہ سے اتنا بڑا انقلاب پیدا کرنے میں کامیاب ہوا کہ امریکہ اور مغربی قوتوں جیسی دشمن اس انقلاب کو روکنے کے لیے تمام یعنی کہ غلط اور مکارانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے اور وہ ناکام ہو گئیں۔ تو ایسے یعنی کہ ایسی شخصیت امام خمینی جیسی شخصیت ان کی استاد رہی ہے، اور شہید مطہری نے
ان سے اصول اور فقہ جو دین کا بہت اہم یعنی کہ اہم موضوعات ہیں، اسباق ہیں، نصاب ہیں، اس کو امام خمینی سے پڑھا۔ پھر یہ کہ فلسفہ، عرفان، علم کلام، یہ بھی بہت ہی اہم شعبے ہیں علم کے، اسلامی علوم کے اہم شعبے ہیں، ان سے انہوں نے درس حاصل کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے اس سے پہلے یہ کیا، لیکن امام خمینی میں ان تمام بڑے اساتذہ کی خصوصیات تو موجود تھیں ہی، بڑے مراجع کی تمام تر خصوصیات موجود تھیں، لیکن ان کی خود اپنی کچھ منفرد خصوصیات تھیں جو دوسروں میں نہیں تھیں، اور اس کے لیے انہوں نے یعنی کہ ان سے جو متاثر ہوئے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ اور امام سے انہوں نے ہر چیز میں ایک مثلا کہ جو توکل بر خدا، یعنی کہ کسی کا بڑے سے بڑے دشمن کا خوف نہیں کرے انسان، خدا پر توکل کر کے، تو خدا سے ایک مضبوط ارتباط اور رابطے کی راہ امام خمینی نے ان کو دکھائی، یہ اس کے شاہد ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مفسر قرآن ہیں، مرجع دینی ہیں، وہ ہیں قم کی شخصیت تھی مرحوم علامہ طباطبائی کی، تو وہ بھی ایک بڑی قرآن پر کی تفسیر لکھی ہے المیزان۔ وہ المیزان تفسیر عظیم الشان شاہکار ہے، اور بجا طور سے شیعہ اس پر فخر کریں کہ اہل سنت میں بہت تفاسیر لکھی گئی ہیں، لیکن اہل سنت اور اہل تشیع میں، اور خصوصاً یعنی قدیم دور میں اور جدید دور میں، یعنی وہ تفسیر اتنی یعنی منفرد ہے، اور اس میں ایسی یعنی ایسے علم کے خزانے موجود ہیں کہ لوگ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں، اہل علم، قرآن پر غور و فکر کرنے والے اہل علم، کہ بھائی اس دور میں ایسا عالم پیدا ہوا جو قرآن کی اتنی بہترین تفسیر لکھ سکتا ہے۔ ان کو یقین نہیں آتا ہے کہ یہ اس دور کی شخصیات۔ پھر تقوی و پرہیزگاری میں بھی وہ بہت ہی بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ مثلا ایک جگہ تحریر ہے کہ کسی نے علامہ طبائی سے یہ پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ نجف میں مولا علی کے روضے کے قریب بیٹھے تھے کہ کوئی حور آپ سے یعنی ازدواج کی تجویز لے کر حاضر ہوئی، تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس وقت وہ ایسے عبادت میں اور خدا سے ایسے رابطے میں تھے کہ آپ نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ دوسری طرف گئی تو آپ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ تو کسی نے پوچھا ان سے براہ راست کہ میں نے سنا، تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا، اور مجھے افسوس ہے اس کے وہ بہت ناراحت ہو کر مجھ سے گئی، لیکن میں اس وقت اپنے یعنی خدا سے اس قدر راز و نیاز میں تھا، اور مولا علی کے روضے کی برکت سے ہمیں خدا سے ایسا تعلق سا قلبی تعلق سا ہو گیا تھا کہ اس وقت اس جیسی حسین حور کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس وقت خدا اور خدا کا جمال و کمال ہماری نظر میں ہمارا احاطہ کیے ہوئے تھا، اور ہمیں کوئی اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مطلب اس قسم کی باتیں انہوں نے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ بیان کی، مطلب کہ تو ایسے خدا تھا۔ تو ان کے گویا کی شاگردی میں رہ کر آپ نے علم حاصل کیا اور اسلامی موضوعات پر غور و فکر کیا۔ پھر وہ ایک نرے عالم نہیں تھے، عالم مبارز تھے۔ آپ نے امام خمینی کے ساتھ شاہ کے خلاف جد و جہد کی، اور اس میں جو کچھ آپ کو مصائب برداشت کرنے پڑے وہ خدا کی رضا کی خاطر برداشت کیا، اور ذرہ برابر بھی مصائب سے نہیں گھبرائے۔ اور آپ کو امام خمینی نے بہت ساری ذمہ داریاں دی۔ جب انقلاب کامیاب ہوا تو مثلاً کہ
کسی ملک کا آئین اسلام کے قانون اور کی روشنی میں، قرآن کی قانون کی، رسول کی صورت اور ائمہ کی سیرت کی روشنی، رسول اور ائمہ کی اطہار کی سیرت میں بنایا جائے، اس کا ان کو کی ذمہ داری دی، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو حسن و خوبی نبھایا اور کافی دقت سے ایران کا اسلامی آئین وضع کیا. اور یعنی کہ انقلاب کے بعد وہ بہت زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے. وہ 50 یعنی 52-51 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے. ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، اس کے 1 مہینے بعد ہی ان کو ایک انتہا پسند گروہ نے گولی مار کر شہید کر دیا، جو اس بات سے پریشان تھا کہ اگر شہید مطہری جیسے دانشور اور عالم معاشرے میں موجود رہے تو یہ انقلاب روز افزوں ترقی اور صحیح راہ و روش پر ترقی سے ہمکنار ہوگا. چانچہ انہوں نے ان کو مار کر ان کو شہید کر کے سمجھا کہ یہ سلسلہ رک جائے، لیکن ان کی موت پر خود ان کے استاد امام خمینی پھوٹ پھوٹ کر روئے، وہ پھر برملا روئے، اور انہوں نے کہا کہ قتل سے کوئی شخصیت شہید یعنی نابود نہیں ہوتی ہے. قتل کر کے اگرچہ وہ شہید مطہری کے یعنی وجود کو ہم سے چھین لیا انہوں نے، لیکن شہید مطہری کا اسلامی ان کا اسلامی فلسفہ، ان کے اسلامی آثار ہمارے ساتھ ہیں. کہا کہ امام خمینی نے کہا کہ اسلام کی تاریخ رہی ہے کہ اسلام نے ہمیشہ اپنے چمن کی آبیاری اپنی محبوب شخصیات کو خدا کی راہ میں نچھاور کر کے کیا ہے. اپنی محبوب شخصیات کو اسلام نشو و نما اور یعنی ترقی، اسلام کو نشو و نما اور ترقی اس صورت میں ملی ہے کہ اس نے اپنے انتہائی قیمتی ترین شخصیات کو خدا کی راہ میں نچھاور کیا ہے. ان شخصیات نے خدا کی راہ میں خون بہایا ہے، اور اس کی سب سے اہم مثال ہمارے سامنے کربلا کا واقعہ ہے. سید الشہداء امام حسین کی مظلومانہ شہادت ہے. ان کے رکاب میں ان کے جانثار اور وفادار اصحاب کی قربانی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اسلام کو فروغ ملا، اسلام کو تحفظ اور بقا ملا، اسلام کی حقیقی صورت باقی رہ گئی، وہ انہی ہستیوں کا احسان ہے اسلام پر، جس کے متعلق مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو امام خمینی نے یہی بات شہید مطہری کی شہادت پر کہی کہ قتل کرنے سے، شہید مطہری کے قتل سے اسلام کے چمن کی مزید آبیاری ہوگی، اسلام کی قوت کو مزید جلا ملے گی، اسلام میں مزید تابندگی اور نکھار آئے گا. یہ حقیقی اسلام کے ماننے والے، اہل بیت اسلام کے ماننے والے اس راز سے واقف ہیں، ورنہ باقی جو اس سے الگ مکتب ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ 2-4 لوگوں کی قربانیوں سے مایوس ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اس کے اندر پسپائی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، ظالم سے مصالحت اور مداہنت کی روش پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ اس کے برعکس جو لوگ اہل بیت اطہار کے مکتب کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں، قربانی، مصائب اور ظلم اگر ان پر توڑا جائے، مصائب ان پر مسلط کیے جائیں، تو ان کے قرآن کے مطابق کہ ان کے ایمان میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ یعنی کہ اپنے پیاروں کی لاشوں پر چلتے ہوئے اسلام کے اہداف کو مزید شدت اور پہلے سے زیادہ وفاداری اور استواری کے ساتھ اسلام کے اہداف کو آگے بڑھاتے ہیں. تو شہید مطہری ان لوگوں میں سے تھے. ایسے لوگوں کی یعنی ایسے لوگوں کے علمی ورثہ کو، علمی آثار کا مطالعہ
ہمارے آج کے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ کم از کم اگر وہ خود مطالعے کے ذوق میں کسی قسم کی کوتاہی سے دوچار ہیں تو اپنی نسلوں کو اس ذوق و شوق میں مبتلا کریں کہ آپ کے خاندان میں بھی، آپ کے گھرانے میں بھی ایسے چمکتے ہوئے خود الہی شخصیات، چمکتی ہوئی الہی شخصیات پیدا ہوں جو آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوں، آپ کے لیے وہاں اہل بیت اطہار کی شفاعت کا سبب بنیں۔ یہ ضروری ہے۔ مثلا میں دیکھتا ہوں کہ ایران میں، عراق میں، لبنان میں ایسے خاندان ہیں جنہوں نے مراجع پیدا کیے، جنہوں نے بڑے سخت حالات میں اسلامی علوم و معارف کو حاصل کیا اور اپنی نسلوں میں منتقل کیا تاکہ وہ علمی آثار اہل بیت کے، وہ علمی خزانے کے امین اور پاسدار بن سکیں۔ ہمارے ہاں بر صغیر کے خطے میں، پاک و ہند میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک شخصیت کسی خاندان، وہ بڑا عالم دین نقن نقوی جیسے لوگ اور اس طرح کے کچھ علماء، لیکن ٹھیک اسی وقت ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ علمی یعنی کہ دینی علم کو کم اہمیت دیتے ہوئے علم و معرفت کی قدردانی سے چشم پوشی کرتے ہوئے مادی اس میں غرق ہو جاتے ہیں، اس کے کمان۔ چنانچہ وہ پورا خاندان جو ہے نا، جس کے متعلق کہا جائے فارسی میں کہ یہ ہماری خونے آفتاب است، کہ یہ پورا کا پورا خاندان آفتاب ہے، یہ چیز کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی ہے بعض بڑے بڑے عالم دین کے خاندان میں، جبکہ ایران، عراق اور لبنان کے میں ہم نے دیکھا ہے کہ شیعہ مراجع میں ایک پورا کا پورا خاندان، صدر خاندان، آل حکیم خاندان ہے نا، یہ پورا کا پورا خاندان جو ہے اہل علم و معرفت میں بھی عجیب اور یعنی کہ غیر معمولی اور منفرد ہے۔ پھر یہ کہ اسلام کی راہ میں قربان ہونے میں بھی سب سے زیادہ آگے ہیں۔ علم و معرفت کے ساتھ عملاً قربانی پیش کرنا، یہ دونوں چیز کو یکجا کرنا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سعادت کی بات ہے یہ۔ اس پر خدا کا اور خدا کے رسول کا اور رسول کے اعلی اطہار کا کی جو لطف و کرم ہے وہ اس طرح سایہ فکن ہوگا کہ ان کے نسلیں پاکیزہ رہیں گی اور منحرف ہونے زمانے یعنی روزگار کی جو نشیب و فراز ہیں، روزگار کے جو نشیب و فراز ہیں، زمانے کا جو اتار چڑھاؤ ہے، ان کی پاکیزگی کو، ان کے گویا کہ خدا سے مخلصانہ ارتباط پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا، شیطان کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہ چیز ہے ہماری نسلوں کو، ہمیں یعنی کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نسلوں کو، اپنی اولادوں کو اس طرح کے علماء، اس طرح کے مراجع کے آثار کو پڑھنے کی طرف راغب کریں، ہے نا۔ لیکن ہم اس قدر مادی ضروریات کے زیر اثر آ گئے ہیں اور اس قدر کہ ظاہر شہید مطہری کے ساتھ بھی یہ تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ایک روزے رکھے اس کے لیے، ایک روٹی پر 3 دن تک افطار کیا، وہ بھی 2 اپنے ایک ساتھی کو شریک کر کے۔ کیا اس میں یہ خدا کی طرف سے ان کو قوت عطا ہو گئی ہے نا۔ وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جو کی روٹی نہ مولا کھاتے تھے، اس میں جو ہے ان کے حیدری قوت میں وہ معمولی جو کی روٹی پوشیدہ تھی۔ کیا بات کہی، کہا کہ جہاں میں نان شہید پر ہے مدار، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ یہ علامہ اقبال نے کہا، ایسے نہیں کہہ دیا کہ مولا کی قوت کا راز تو زیادہ کھانا نہیں تھا نا، کھاتے بہت کم تھے، ان کا کھانا کون جانتا ہے، وہ بھوکے رہتے تھے، ان کا پورا خاندان بھوکا رہتا تھا اور لٹا دیتا تھا، بھوکوں کو کھلانے پر وہ
کی شان میں وہ سورہ دہر نازل ہوئی کہ 3 دن تک مسلسل روزے رکھے، بچوں نے بھی رکھے، حسنین میں بھی رکھے، اور سائل کو دے دیے، روزہ پانی سے، افطار پانی سے کیا، یہ اور سارا کا سارا علم ان کے پاس سمٹ گیا۔ تو علم مشکلات اور مصائب میں حاصل ہوتے ہیں، لہذا اگر آپ ایسے علم کی طرف راغب ضرور کریں کہ انسان کو ہنر سیکھنا چاہیے، انسان کو مادی علم میں بھی مہارت پیدا کرنا چاہیے، لیکن حقیقی علم جو ہے وہ ایک نور ہے۔ یعنی خود شہید مطہری لکھتے ہیں کہ علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ خدا کس کو چاہے گا؟ جو علم کے لیے مشقت کے ساتھ مصائب جھیلتے ہوئے جستجو کرے گا۔ تو علم ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ کوئی ٹیکنیک ہے جس سے حاصل ہوتا ہو۔ علم، حقیقی علم جو ہے وہ خدا جب اپنے بندے کی مخلصانہ جستجو دیکھتا ہے، جب خدا دیکھتا ہے کہ اس راہ میں یہ کاوش بھی کر رہا ہے، جستجو بھی ہے، جویا بھی ہے علم کا، اور مشکلات بھی برداشت کر رہا ہے، تو اس کو ایک کیفیت، ایک نورانی کیفیت سے دوچار کر دیا ہے، تو وہ علم نور بن کے اس کے پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ چنانچہ اہل بیت اطہار کا علم کسی وہ یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھے تھے، کسی گویا پروفیشنل کسی اس سے تو، لیکن ان کو ہر چیز پر ان کا، اس لیے کہ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، خدا سے ان کا مخلصانہ ارتباط اس قدر اعلیٰ مدارج ہے کہ خدا نے اس نور کو ان کے اندر سرایت کر دیا تھا، اور وہ ایک خدا کے نور سے بات کرتے تھے، ہر چیز کو وہ پا لیتے تھے، لوگ جو سوال بھی کرتے تھے ان کا جواب انہوں نے۔ تو شہید مطہری ایسے ہی اہل بیت اطہار کے پیروکار ایک عظیم دانشور تھے، جنہوں نے نسلوں کو سنوارا، جنہوں نے نسلوں کے لیے چیزیں آثار چھوڑی ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم محض اپنے بچوں کے دنیاوی کیریئر کی فکر نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو غیرت مند بنائیں، ہنرمند بنائیں، تاکہ وہ اپنے اقتصاد کے لیے بھی بہتر کوشش کریں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت دلائیں کہ اگر خدا کے لیے کام کرتا ہے تو خدا جس طریقے سے اخلاص و تقویٰ کے نتیجے میں ایک نور کے طور پر علم کو عطا کر دیتا ہے، خدا اقتصاد بھی عطا کر دے گا اگر خدا سے مخلصانہ ارتباط ہو۔ اور خدا اس طریقے سے، بہت سارے لوگ ضرورت مند اور محتاج لوگ جانتے ہیں کہ خدا نے ایسے وقت میں جہاں کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ایسی مدد کی ہے لوگوں کی کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ ہم تم کو ایسے ذریعہ سے رزق دیں گے کہ تمہارا گمان بھی اس طرف نہیں جائے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ خدا پر توکل کر کے، خدا سے ارتباط کر کے، خدا کی راہ میں محنت و جانفشانی علم کے لیے اگر کریں تو ایک بڑی دنیا ہے۔ مادی دنیا تو ہماری 50 سے 60 سال کی زندگی ہے، اس سے عوالم بالا ہے، عالم برزخ ہے، عالم لاہوت ہے، عالم نور ہے، کتنے ان سارے یعنی کہ عوالم میں یہ ان سے کہیں زیادہ بڑے عوالم ہیں۔ ان سوال میں اگر ہم خدا کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہماری یعنی کہ زندگی ہو گئی تو یہی ہماری عظیم کامیابی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اپنی نسلوں کو تربیت اور پروان چڑھائیں۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اپنی نسلوں کے لیے محض کچھ یہاں دنیا کی کچھ اچھی نوکریاں اور اچھی، صرف اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کو ایک یعنی کہ ایک مفکر، بہت سارے ہمارے بچے صرف شہید مطہری تھوڑی ہیں، عام بچے گلی کے کوچے کھیلتے ہوئے، گلی ڈنڈا اور کرکٹ کھیلتے ہوئے بچوں میں خدا نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر والدین ان پر توجہ دیں، معاشرہ ان پر توجہ دے، معاشرے کے اہل علم افراد ان پر توجہ کریں تو وہ بہت بڑے بڑے عارف، عالم، مرجع بن سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ زمانہ ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو وہ کنچے کھیلتے ہیں اور وہ گلی ڈنڈا میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، پھر غلط صحبت میں پڑ جاتے ہیں، ان کی ساری صلاحیتیں جو ہیں منفی کاموں میں صرف ہوتی ہیں، کوئی کرمنل بن جاتا ہے، کوئی دہشت گرد بن جاتا ہے۔ نہیں، یہ وجہ یہ ہے کہ
معاشرے نے خدا پر توکل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. معاشرے کے یعنی کہ ذمہ دار افراد نے اپنی ذمہ داری اپنی نسلوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں. یہ اس کا مواخذہ ہوگا خدا کے یہاں, محاسبہ ہوگا. خود آپ اگر یہ نہیں کریں تو اس کا خود اس دنیا میں بھی آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نسلیں جو ہیں برباد ہو کر کے والدین سے بدتمیزیاں کرتی ہیں, والدین کی باتوں سے روگردانی کرتی ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہیں. اور والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, جن والدین نے ان کو اپنی گودوں میں پالا, ان کو پال کر ان کی صحیح قدردانی ان کو نہیں آتی ہے, یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے. یہ معاشرے کی کتنی بڑی گویا کہ بدقسمتی اور محرومی ہے کہ وہ اپنے نسلوں کی اس طرح تربیت نہیں کریں. اس لیے کہ آپ کو تو دنیا ہی میں تکلیف ہوتی ہے نا بچوں کی بے رخی سے, لیکن بچوں کی بے رخی سے جو بچوں کو عذاب نازل ہوگا دنیا اور آخرت میں, جو اس کی تباہی اور بربادی وہ کتنا خسارہ ہے. اور کوئی بھی شخص نہیں چاہتا ہے کہ اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کو ایک عظیم خسارے اور مصیبت میں دیکھے. چنانچہ ہر طریقے سے ذمہ داری ہے ہمیں کہ ہم بچوں کو ایسے دانشوروں سے, ایسے اہل علم سے روشناس کرائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا آج کل شعور ہے؟ یہ شعور تو ضرور ہے کہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور موبائل کی ہینڈلنگ میں بہت مہارت رکھتے ہیں, یہ عجیب خدا داد صلاحیت ہے بچوں میں. لیکن یہ کہ کوئی فکری کہ دنیا میں کون سی فکری روش چل رہی ہے, دنیا پر حاکم قوتیں, طاقتیں مسلمانوں کو کس روش پر لے جانا چاہتی ہیں, انسانیت کو کس روش پر لے جانا چاہتی ہیں, انسانوں کو اپنے ناجائز مفادات کے لیے کس طرح استعمال کرتی ہیں, یا یہ سوال کہ ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کہاں اس وقت موجود ہے اور آئندہ کہاں جائیں گے. یہ ان سوالات پر تو کم عمر بچوں کیا آج کل کے تو اپنے افکار سے, تو یہ شخصیت ایسی ہے جس کو جاننا چاہیے کہ یہ کون ہے اور کس طریقے سے. مثلا خود شہید مطہری نے جو علم کے حصول میں تکالیف برداشت کی ہیں, جو مصائب اٹھائے ہیں, وہ غیر معمولی ہیں. وہ شروع میں جب باضابطہ حوزوی علم کے یعنی حوزوی تعلیم کے سلسلے کا آغاز کیا تو ان کی عمر 12 سال تھی. بہت ہی کم عمر ہوتی ہے. میں نے یعنی کہ آج کل کے 12 سال کے بچوں میں یقیناً شہید مطہری کو, جن کا پورا نام آیت اللہ مرتضیٰ مطہری ہے, کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے. اہل علم کی تشنگی کی سیرابی کے لیے ان کے آثار میں, ان کی کتابوں میں بہت کچھ موجود ہے. ایک ایسا عالم اور ایک ایسا دانشور ہے جس نے عہد ساز کام کیے. عہد ساز سے مراد یہ ہے کہ ایک دور کی روش کو اس نے تبدیل کیا, اپنے علمی کاوشوں سے, اپنی نظر سے, اپنی نگاہ سے, اپنی گفتگو سے. شہید مطہری جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور اسلامی دانشور رہے ہیں, ان کی آج شہادت کا دن ہے. شہید مطہری کا تعلق چونکہ ایران سے رہا ہے, اس وجہ سے پاکستان اور ہندوستان میں لوگ انہیں اس طرح سے
نہیں جانتے ہیں جس طرح سے اس علاقے کے علماء کو لوگ جانتے ہیں اور ان سے واقف ہیں، لیکن جن کے اندر علم کی پیاس ہے، جو علم سے شغف رکھتے ہیں، وہ والصلاة والسلام على رسوله الأمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بزرگوں، جوانوں اور بچوں،